کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مانو اتہاس کا سب سے بڑا فاتح مانا جاتا ہے۔ خالد بن ولید نے ہی دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے اس بائزینٹین سامراجیہ کو شکست دی جسے کئی سو سالوں تک کوئی ہرا نہیں سکا۔ خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں 135 سے زیادہ جنگیں لڑی اور سبھی میں فتح حاصل کی۔ خالد بن ولید اسلامک سینا کے کمانڈر آف چیف تھے۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انسانیت کی تبلیغ میں لگ گئے۔ انہوں نے عرب اور دوسرے علاقوں میں لوگوں پر ظلم کر رہے بادشاہوں کے خلاف ایک ویاپک ابھیان چلایا اور لاکھوں غلاموں کو آزاد کروایا۔ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ہی مسلمانوں نے آدھے سے زیادہ مڈل ایسٹ کو فتح کیا۔ خالد بن ولید نے ہی جنگ یمامہ میں اس مسلمہ کذاب کو شکست دے کر قتل کیا جس نے اپنے پیغمبر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کا پہلا سرجیکل اسٹرائک خالد بن ولید نے ہی کیا تھا۔ دشمن پر گھات لگانے کی جس پرمپرا کو آج پوری دنیا کی ملٹری اپنا رہی ہے، اس کو سب سے پہلے خالد بن ولید نے ہی لاگو کیا۔ خالد بن ولید کی یدھ نیتیوں پر دنیا بھر کے اتہاس کار سینکڑوں کتاب لکھ چکے ہیں۔ دنیا کے بڑے تانا شاہ نیپولین بوناپارٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے اٹلی، پولینڈ اور جرمنی کو خالد بن ولید کی یدھ نیتیوں کی وجہ سے فتح کیا۔ خالد بن ولید دنیا کا پہلا جنرل تھا جنہوں نے سینکڑوں سالوں سے راج کرتے آ رہے رومن ایمپائر کو شکست دی۔ انہوں نے اپنے 20,000 ساتھیوں کی مدد سے جنگ یرموک میں رومیوں کے 2.5 لاکھ کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ خالد بن ولید کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ جب انہوں نے مڈل ایسٹ کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو معافی کا اعلان کر دیا۔ ان کی انصاف پسندی سے پربھاوت ہو کر لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ خالد بن ولید نے جتنے علاقے فتح کیے وہاں پر غیر مسلم بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، جس کے پرینام یہ ہوئے کہ وہاں کے لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ہی مسلمانوں نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس وقت مسلمان فوج کے جنرل حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تھے۔ خالد بن ولید اسلامک دنیا کے مہان جنرل تھے جنہوں نے ایران، سیریا، شام، سوڈان، یمن اور عراق تک کا علاقہ فتح کر خلافت راشدون میں ملا دیا، جس سے خلافت راشدون کی سرحدیں 33 لاکھ اسکوائر میل تک پھیل گئی۔ دنیا کی ملٹری سائنس پر خالد بن ولید کا پربھاؤ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انہیں آج بھی پوری دنیا ملٹری سائنس کا بابا آدم مانتی ہے۔ جنگ احد میں خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف مکہ کی فوج کے کمانڈر تھے۔ اس جنگ میں جب مسلمان ان پر غالب ہوئے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی یدھ نیتیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست دی۔ جنگ موتا میں خالد بن ولید رومیوں کے 2 لاکھ کے لشکر سے اپنے 3,000 ساتھیوں کو بچانے میں کامیاب رہے، جس سے خوش ہو کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا، جس سے خالد بن ولید کا پربھاؤ بڑھتا ہی چلا گیا۔ خالد بن ولید نے ہرکولس اور اردشیر جیسے طاقتور شاسکوں کی سلطنتوں کو خاک میں ملا دیا۔ انہیں کئی سالوں تک روم اور فارس میں ہرانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ خالد بن ولید نے جتنے علاقے فتح کیے وہ آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ دنیا کے سب سے طاقتور خلیفہ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب کوئی بھی ماں خالد بن ولید جیسا شیر پیدا نہیں کر سکتی۔ خالد بن ولید کے بعد ان کی یدھ نیتیوں کو اسلامک فوج کا حصہ بنا دیا گیا، جن سے مصر اور ہندوستان جیسے طاقتور ملک فتح کیے گئے۔ اسلامک دنیا کے مشہور سپہ سالار محمد بن قاسم اور بیت المقدس کو فتح کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنا آئیڈیل خالد بن ولید کو مانتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے پربھاؤ کو بڑھانے میں خالد بن ولید کا اہم کردار رہا۔ اس عظیم جنرل کو ملٹری سائنس کی دنیا آج بھی عزت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل دا رائز آف اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔